اس کے بعد کیا آؤٹ پٹ ہے؟ کافی بہتر جا رہا ہے میم، لیکن آگے ایک چیز میں پریورٹی اپارٹمنٹ ہے. پرائیورٹی اپارٹمنٹ ابھی میں یہ ایمرجنسی ڈیل کر لوں. میم وہ سوات سے آئے ہیں، کافی ٹائم سے ویٹ. سوات سے آئے. یس. آپ انہیں چائے پانی پلائیں، میں پہنچ رہی ہوں. آئی تھنک ہمیں یہ بھی انکارپوریٹ کر لینا چاہیے. السلام علیکم. آپ ابھی سوات سے آئے ہیں؟ جی ہاں، کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ تقریباً 3.5 گھنٹے. اللہ اکبر. لکس لائک یہ آپ کی ہسٹری ہے. 3 سال سے مجھے آٹو امیون ڈیزیز ہے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں 3 سال سے اسٹیرائڈس کھا رہا ہوں اور ہر جگہ سے علاج کرا کے دیکھ لیا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ کو بھی آٹو امیون ڈیزیز تھا، ایک نہیں تین اور وہ آپ نے ریورس کر لی ہے. اور انشاءاللہ آپ بھی کریں گے. ہم نیوٹریشن، مائنڈ سیٹ کوچنگ اور فزیکل کوچنگ سے اسٹارٹ کریں گے. آپ کی اسکن گلو کر رہی ہے. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. میرے گھٹنوں میں درد تھا، میری کلائیوں میں درد رہتا تھا، میری کمر میں درد رہتا تھا، میرے سے کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا. اب میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، بہت انرجیٹک فیل کر رہا ہوں، اور میرا موڈ بھی اب بہت اچھا رہتا ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں. پچھلے دنوں میں عمرہ کرنے گیا تھا اور میں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی. Thank you. اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ کبھی اپنے آپ سے ہمت نہ ہاریں. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو اس پہ اگین میں 1 بائی 1 ان کے آنسر دوں گا، اینڈ ہوپ فلی آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ان کے ویلڈ جو ہے نا آنسر بتا دوں. مجھے ویسے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں حکیمز، ہومیوپیتھک، اس طرح سے جو بہت ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ گردے کے یہ چیزیں کریں گے تو آپ کا پرانا گردہ مطلب کرونک کڈنی ڈیزیز ٹھیک ہو جائے گی. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ گردے کی کتنی بیماریاں ہیں، لیکن لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ ڈائلسس سے فری ہو جائیں گے. فری کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بچے ہی نہیں، تو پھر ڈائلسس سے تو فری ہو جائیں گے. لیکن وہ تو چلیں، کافی ان کی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا نا حکیم، جیسے حکیم لوڑا پار ہے یا XYZ. لیکن یہ جو محترمہ ہیں ان کو میں نے 1-2 مرتبہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، کسی اچھے بیک گراؤنڈ سے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور لائف کوچ ہیں. اور میرے خیال سے پھر ان کا بھی جو ٹرینڈ ابھی آپ نے دیکھا، یہ اب پیشنٹ سے ڈیلنگ، نہ ان کا میڈیسن سے یا ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی ان کا مجھے نہیں لگتا انٹل کہ مجھے پتہ نہ ہو. لیکن اب انہوں نے بھی اپنی وہی روزی روٹی کمانے کا طریقہ جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا. چلیں اس کو تھوڑا سا میں ریوائنڈ کر کے 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. پریورٹی اپارٹمنٹ ہے. پرائیورٹی اپارٹمنٹ ابھی میں یہ ایمرجنسی ڈیل کر لوں. میم وہ سوات سے آئے ہیں، کافی ٹائم سے ویٹ. سوات سے آئے. یس. آپ انہیں چائے پانی پلائیں، میں پہنچ رہی ہوں. آئی تھنک ہمیں یہ بھی انکارپوریٹ کر لینا چاہیے. السلام علیکم. آپ ابھی سوات سے آئے ہیں؟ جی ہاں، کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ تقریباً 3.5 گھنٹے. اللہ اکبر. لکس لائک یہ آپ کی ہسٹری ہے. 3 سال سے مجھے آٹو امیون ڈیزیز ہے اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں 3 سال سے اسٹیرائڈس کھا رہا ہوں اور ہر جگہ سے علاج کرا کے دیکھ لیا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا، پہلے تو جب اتنی پروموشن کرنی ہے اور ہائپ بنانی ہے تو بہتر تھا کہ آپ مجھے اگر کوئی بھیج دے، اس کی پوری ویڈیو لمبی ہو جس میں ان کا فیس بھی ظاہر ہو. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جب باقی چیزیں ہیں پاکستان میں تو ان کا فیس بھی دیکھ لیں، ان کی سب چیزیں ہم دیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر تھی ان کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ لا علاج ہے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹرز کا لفظ یوز کرنا، دیکھیں پوری دنیا میں ڈاکٹرز ایک نہیں ہوتا. آپ نے ورڈ جنرلائز کر دیا. شاید کسی جنرل فزیشین جس نے ہاؤس چاک کی ہو ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو. کیا یہ کسی رومیٹولوجسٹ کے پاس گئی؟ کیا انہوں نے نام بتایا؟ ان کو اسٹیرائڈ کتنے ملے، کیسے ملے، یہ بھی نہیں بتایا. اور یہ کہنے لگے کہ لا علاج ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں وہ ہمیشہ ایک پیک پہ نہیں آتی. اگر کوئی گراف ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں. گراف پہ ہی جو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ ایکچولی ان میں نیچرلی وہ پیک پہ جاتی ہیں، مینز ایکٹیو ڈیزیز ہم کہتے ہیں یا فلیئر کہتے ہیں. وہ 1 ہفتہ بھی رہ سکتا ہے، 1 مہینہ بھی، 2 مہینے بھی. پھر وہ آہستہ آہستہ خود ہی کم ہوتی جاتی ہیں. اس کے سمٹمز، سائنز، جوائنٹ پین، ریش، بالوں کا گرنا، جو بھی آٹو امیون ڈیزیز کے سمٹمز ہوں. اس کے بعد پھر ایک ایسی ڈیزیز کا فیس آتا ہے وہ خود بھی ریمیشن میں چلی جاتی ہے.
अब वो रिमीशन बिल्कुल 100% रिमीशन भी हो सकता है या इतना ज़्यादा रिमीशन नहीं हो सकता। उसमें यही तो एक डिफरेंस है एक स्पेशलिस्ट में और जनरल पब्लिक में। जॉइंट पेन तो ख़त्म हो सकता है ल्यूपस में, स्किन रेश, लेकिन क्या पता कि उसकी किडनीज में प्रोटीन लीक होती जाए और उसके गुर्दे ज़्यादा ख़राब हों लेकिन उसके हाथों में सिम्टम्स ना हो और उनके बाल ना गिरे। आपके मुताबिक तो फिर ऑक्सफोर्ड में जो रोमेटोलॉजी यूनिट है उसको भी बंद कर दें और आपको हायर कर दें कैम्ब्रिज और अमेरिकन जो भी रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी बंद कर दिया जाए और बस आपको वहाँ पे सिर्फ लेक्चर देने के लिए हायर किया जाए। मैंने आपकी वीडियो देखी कि आपको भी ऑटोइम्यून डिजीज था। एक नहीं, तीन। तो वो आपने रिवर्स कर लिया और इंशाल्लाह आप भी करेंगे। हम न्यूट्रिशन, माइंडसेट कोचिंग और फिजिकल। अच्छा देखिए, अल्लाह पाक हर किसी को जो है ना सेहत दे। हम उसी लिए काम करते हैं कि जितना हेल्प करें मरीज़ों का। हमारे हाथ में तो शफ़ा नहीं है, शफ़ा अल्लाह पाक के हाथ में है। अगेन ये कह रहे हैं कि मेरी 3 ऑटो इम्यून डिजीज़ थी। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज़ में मोस्टली लोग कहते हैं कि ये रोमेटोलॉजी के अंडर में आती हैं, काफ़ी हमारे अंडर में नहीं होती। पहले तो मुझे नाम बताएं कि इनकी ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन कौन सी हैं। डायबिटीज़ थी ऑटो इम्यून, थायराइड डिजीज़ ऑटो इम्यून थी, ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ का प्रॉब्लम था, ऑटो इम्यून कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, ऑटो इम्यून ब्रेन प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून किडनी। कह रही हैं 3 ऑटो इम्यून डिजीज़ थी। ऑटो इम्यून एक ही डिज़ीज़ होती है, वो ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं आपके कभी, जैसे सीलिएक डिज़ीज़, जैसे डायबिटीज़ हो गई तो सीलिएक डिज़ीज़ हो गई, सीलिएक डिज़ीज़ हो गई तो थायराइड कंडीशन इन्वॉल्व हो गया। तो ऑटो इम्यून प्रोसेस एक होता है लेकिन ऑर्गन मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। जैसे स्किन में सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन से, तो स्किन सोराइसिस होगी। अगर 100 लोगों को स्किन सोराइसिस होगी तो 100 के 100 लोगों को आर्थराइटिस नहीं होगी। उनमें सिर्फ 10 से 15 ऐसे लोग होंगे जिनको आगे फ्यूचर में 10, 15, 20 साल बाद उनको जॉइंट कंडीशन होगी। ये मेरी बात नोट कर लें। कोचिंग से स्टार्ट करेंगे। स्किन ग्लो कर रही है। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे घुटनों में दर्द था, मेरी कलाइयों में दर्द रहता था, मेरी कमर में दर्द रहता था, मेरे से कोई काम काज नहीं होता था। अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और मेरा मूड भी अब बहुत अच्छा रहता है। अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ ये चीज़ें सुन के, टू बी ऑनेस्टली, कि कोई भी बंदा कहीं से भी ठीक हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन आपकी ऑनेस्टी और एथिक्स बड़े मैटर करते हैं। अच्छा, क्या ये होता है कि डॉक्टर्स ज़्यादा मेडिसिन देते हैं? हाँ, पाकिस्तान में कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग डॉक्टर्स को बुरा समझते हैं, डॉक्टर से दूर भागते हैं। मैं अगर आपको पूरे मंथ कोई वीडियो लगी हो, मैं तो प्रिस्क्राइब नहीं करता कुछ यहाँ पे जब तक कि ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये जब अब दूसरी, एक तो ये बाल कटवा के आए हैं, अगेन इनकी वीडियो नहीं है, और शर्ट चेंज करके आए हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, ये चीज़ें जो ये बता रहे हैं कि अब वो स्टेरॉइड से भी ख़त्म हो गए, 3 साल स्टेरॉइड ली और उसको एकदम से ख़त्म कर दिया, अगेन बड़ा मिराकल है। और जस्ट न्यूट्रिशन से और इन चीज़ों से फ़ायदा हो। मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, हमारी मेडिसिन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप दवाइयों के साथ या आपकी डिज़ीज़ जैसे भी मैं उसको ट्रीट करूं, लेकिन हेल्दी लिविंग स्टाइल, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वो तो बिल्कुल करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट दूँ तो मैं उसको कहूँगा कि आप सारा दिन मैकडोनल्ड पे बैठे रहें, सुबह शाम मैकडोनल्ड से बर्गर खाएं। क्या मैं उसको ये कहूँगा? मेरे पास 150 केजी की कोई 30 से 35 साल की कोई मेल फीमेल आए और मुझे कहीं घुटनों में दर्द है 150 केजी का, मैं उसको क्या कहूँगा? मेरे पास कोई दवाई नहीं है। आपकी डाइट, आपकी रोज़ाना एक्सरसाइज, आपकी कमिटमेंट, आपको ये चीज़, उसको थकावट होगी, उसको फटीग होगी, उसको डिप्रेशन होगा 150 केजी, उनको जीआई अपसेट होगा, दुनिया जहान के प्रॉब्लम होंगे 150 केजी के वेट पे, और मेरे पास कोई उसका इलाज नहीं है। इलाज आपके पास है, अच्छी डाइट, न्यूट्रिशन,
میڈیٹیشن، مائنڈفلنس، ریلیونگ اسٹریس، انگزائٹی، آپ کے گھر کی سرکمسٹنسز، جاب، اس سے کون نہیں چاہتا کہ وہ ٹھیک ہو، اور اس سے زیادہ اور کوئی بہترین چیز ہم سجیسٹ نہیں کرتے. لیکن اگر آٹو امیون ڈیزیز، رومیٹوائڈ آرتھرائٹس جس میں رومیٹوائڈ فیکٹر 200، NTCCP 500، جوائنٹ میں پین، سویلنگ، ایکس رے میں ایروجنس آئیں، کیا میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ جا کے اچھے سے روزانہ مچھلی کھائیں اور صبح میں سیب، دوپہر کو بنانا لیں اور آپ 6 مہینے تک یہ کھائیں اور ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں. جب تک کہ میں ان کو ان کی ڈیزیز کے حساب سے، ڈیزیز ایکٹیویٹی کے حساب سے ٹریٹمنٹ نہیں کروں گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. ڈائٹ، ایکسرسائز ایک ایڈیشنل میجر ہے، یہ ایک پرائمری سورس نہیں ہے کسی ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے اور ریورس کرنے کے لیے. ریورس کا ورڈ یوز کر کے یہ برین واش کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک ریڈیکولس اور ربش طریقہ ہے لوگوں کو متوجہ کرنا، لوگوں کو ڈاکٹر سے دور کرنا، اور ان کے لیے کافی جو ہے نا ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے. ایک لیوپس کی پیشنٹ ہے جس کو لیوپس بہت مائلڈ ہے، اس کو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے لیے ایکسرسائز، اسٹریس، سب چیزیں، وائٹامن ڈی، ہیلدی ڈائٹ، لیونگ اسٹائل تو میں کر سکتا ہوں ٹھیک، لیکن وہ ایک اور لیوپس ہے. ان کے انفلیمیشن مارکرز بڑھے ہوئے ہیں، ان کے آدھے سے ہیئر جو ہے نا وہ فال ہو چکے ہیں، پروٹین جو ہے کڈنی میں لیک ہو رہی ہے، ان کی اچھی خاصی لیک ہو رہی ہے. کیا میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اچھی ڈائٹ لیں، روزانہ سے اچھی میوزک سنیں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، ہم آپ کو ایکسرسائز بتائیں گے، آپ جوگنگ کریں، آپ ٹب میں بات کریں، سوئمنگ کریں؟ یہ سب چیزیں کرنے سے کیا ان کی پروٹین لیکیج بند ہو جائے گی؟ نہیں. جب تک کہ ان کی اسپیسیفک اچھی، جس کو ہم انڈکشن، پھر مینٹیننس، کیونکہ ہمیں اس کے گردے بچانے ہیں، اس کے ساتھ پھر ڈائٹ، جتنی اچھی ڈائٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کی کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں عمرہ کرنے گیا تھا اور میں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی، اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ کبھی اپنے آپ سے ہمت نہ ہاریں. یہ انہوں نے بالکل اچھی بات کی، اور ہم جو بھی میری ویڈیو بھی سن رہے ہیں اور کوئی سعودی عرب میں ہو، ہمارے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، ہمت نہ ہاریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. فزیوتھیراپی، مائنڈفلنس، لائف کوچنگ، ایکسرسائز، اچھی ڈائٹ، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. پریونٹیو میڈیسن کا بھی کانسیپٹ ہے، کمیونٹی میڈیسن کا کانسیپٹ ہے. اگر آپ اپنے کھانے پینے میں آپ کا واٹر اچھا نہ ہوگا تو آپ کے پاس ایکولائی، امیبا، واٹر بورن ڈیزیزز، ہیپاٹائٹس اے، ای ہوں گی. اگر آپ اچھی سی لیونگ اسٹائل، اچھا واٹر، جو بالکل صاف پانی اور صحیح پانی ملے گا، تو دیکھیں کتنی بیماریاں نہیں ہوں گی. اور انہی بیماریوں کی وجہ سے لوگ پاکستان سے جان چلی جاتی ہے لوگوں کی. آٹو امیون ڈیزیز کی جو ہم میڈیسن میں اس کو ہم ریورسل نہیں کہتے، یہ میں نے ورڈ کبھی کسی ٹیکسٹ بک میں نہیں لکھا. آٹو امیون ڈیزیز کا یہی ہوتا ہے کہ وہ آتی ہیں جاتی ہیں، لو ڈیزیز، مائلڈ ڈیزیز، فلیئر. آج ہی اگر آپ کہیں گے تو میں اٹیچ بھی کر سکتا ہوں. آج میں نے پیشنٹ دیکھی، میں نے فرسٹ ٹائم فیس ٹو فیس دیکھی پیشنٹ. ان کی ایج ہے 62، لیکن وہ تقریباً 10 سال سے رومیٹالوجی میں ہے. ان کو ڈائگنوسس ہے سورائٹک آرتھرائٹس اور سیکرو ایلیائٹس، پیریفرل سورائٹک آرتھرائٹس اور سیکرو ایلیائٹس. یہ تقریباً اس کو 15 سال پہلے اس کے میں نے آج ایکس رے دیکھا 2009 کا، جس میں نی میں سویلنگ اور انفلیمیشن کی سائن تھیں. ان کی سویلنگ، پفینس، ایم آر آئی تھا بیسیکلی. اس کے بعد ایک ایم آر آئی تھا 2015 کا جس میں اس کو تھا کرونک سیکرو ایلیائٹس. اس کے بعد اس کو 2018 میں پہلے وہ میتھوٹریکسیٹ پہ تھی، کیونکہ میتھوٹریکسیٹ اسپائن ڈیزیز کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی، لیکن پیریفرل جو بھی آرتھرائٹس. لیکن اس کو ایٹرنسپٹ، جس کا نام ایمبرل ہے، بایولوجیکل ڈرگ دی تھی، 2-3 سال اس نے لی لیکن پھر چھوڑ دی. اب وہ اس وقت کیا ہوا، کم سے کم اگر آپ ابھی ہم مئی میں انٹر ہو رہے ہیں
تو جنوری میں مجھے ایک ای میل آتی ہے. ہمارے ہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے اندر ہی, اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل پرسکرپشن ڈپارٹمنٹ, یا ہمارے ہی کولیگس ہوتے ہیں میل یا فیمیل جو ڈیل کرتے ہیں صرف اور صرف بایولوجیکل ڈرگس کو. تو مجھے اپنی کولیگس جو تھیں بایولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے, انہوں نے کہا کہ آصف یہ ایڈمٹ ہوئی ہے وارڈ میں ٹونسلر ایبسس کے ساتھ. جب میں نے ان کی بلڈس دیکھی تو انہوں نے کیونکہ میتھوٹریکسیٹ آف کر دی تھی دسمبر میں, ریکرنٹ اس کو ٹونسلر انفیکشن, لیکن اس کو ٹونسلر ایبسس ہو گیا, داخل تھی جس میں CRP 100 یہ سار الیکٹرولائٹ وہ بالکل, کیونکہ ڈائبیٹک بھی ہیں تو شی واز ویری سک, اینٹی بایوٹک انڈر ENT, ابھی بھی ENT کے انڈر ہے. تو میں نے نا کیونکہ کلینک میں آ رہی تھی تو وہ بایولوجیکل نرس جو ہوتی ہیں نا وہ الرٹ کرتی ہیں کہ یہ کل آئیں گی اور آپ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم فردر ہولڈ کریں یا نہیں. تو خیر میں نے جب فون کال کی تھی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا, میں بہتر ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو میں آپ کو 3 مہینے کے فالو اپ دے دیتا ہوں. کہتی ہیں بالکل ٹھیک. 3 مہینے میں ایگزیکٹلی تو نہیں آتے, لیکن آج میں نے ان کو دیکھا, آج ان کو نہ کوئی پیریفرل جوائنٹ پین تھا نہ ان کو بیک پین ہے. اب یہ بیک پین جو ہوا تھا اس کو 7-8 سال پہلے, اس کے بعد اس کو بیک پین کی شکایت نہیں رہی. اس کو ایڈیشنل ڈسک ریلیٹڈ بھی ہوگا, لیکن اس کو جو فلیئر تھا اور اینکائلوسنگ جو برن آؤٹ ہوئی, جو نیچرلی ڈیزیز لو اسٹیج میں چلی گئی ہے سو چلی گئی ہے, لیکن MRI پہ یہ کرونک چینجز ہوں گی, یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور یہ ویسے تو آفٹر 50 اینکائلوسنگ نہیں ہوتی, لیکن ہو سکتی ہے. بہرحال میجورٹی آف دا پیشنٹس, کیونکہ یہ ڈیزیز ہوتی ہے ینگر پاپولیشن میں, اب ایز اے نیو ایونٹ تو نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ پیریفرل آرتھرائٹس ہو سکتی ہے. لیکن میں جو یہاں پہ بات بتاؤں گا کہ پچھلے 4-5 مہینے سے وہ میڈیسن پہ نہیں ہے, میتھوٹریکسیٹ پہ, نہ ہی اسٹیرائڈ پہ ہے. آج جب میں نے دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھیں, اور میں ان کے بلڈ مارکرز میں ہوپ فلی اس میں اٹیچ کرتا ہوں. یہ سارا نارمل, CRP آلموسٹ اس کے سارے بلڈس بالکل ہی نارمل ہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آج آپ کو دوبارہ میتھوٹریکسیٹ اسٹارٹ کروا لوں. تو وہ کافی خوش ہوئیں. اب یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی جو ڈیزیز ایکٹیویٹی ہے ویری لو لیول پہ, یا سمجھیں کہ نیچرلی ریمیشن میں چلی گئی. اب میں اس کو کہوں کہ ریورس ہو گئی, یہ بالکل ہی بالکل اٹس جسٹ اے اسٹوپڈ ورڈ نا, کیونکہ میں اس کو ہر 6 months میں دیکھوں گا, ہر 6 monthly یا 3 monthly بلڈس ہوں گے. اس کو فلیئر 1 سال تک نہیں آ سکتا, 2 سال بھی نہیں آئے گا, لیکن پھر آ سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ نیچرلی جب جو چیزیں کم ہو جائیں گی, آپ بلڈ کرائیں گے, آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ہیپاٹائٹس A اور E کے مریض کو جب حکیم دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ویسے ہی 4-5 ہفتے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے, تو کچھ حکیم کچھ دوات کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پیاز جو باندھا تھا اس سے ٹھیک ہو گئے, کچھ XYZ جو بھی کہتے تھے. لیکن A اور E اگر ٹھیک ہو تو کمپلیٹ ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن لوگ اس کو فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری دوائی سے. یہی کانسیپٹ ہے کہ جب اس ڈیزیز کا فیس ایسا ہو, آپ کو اس کو دیکھیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا, اور آپ کہیں گے کہ یہ تو بھائی بس ہے ہی ہماری چیز. تو یہ نئے قسم کے فراڈیے, بڑے اچھے پڑھے لکھے فراڈیے, ان پڑھ فراڈیے, حکیم فراڈیے, ان لوگوں نے میرے خیال سے بہت لوگوں کی جو ہے نا زندگیاں یہ خراب کرتے ہیں. اللہ حافظ.